تین دعائیں جو بدل دے نصیب، ہر افق کا طالب ہو تو در کھل جائے، یہ بخشش کی بارش نظر آئے، یہ کہہ دو تو ہر غم بکھر جائے، دنیا میں بھی راحت عقبیٰ میں بھی نور، ہر لمحہ بنے رحمتوں کا ظہور، یہ لب پر ہو تو دور ہو ہر فطور، طلبگار ہوں میں بھی جنت کا یا رب، طلبگار ہوں میں بھی جنت کا یا رب، کہیں میرے دامن نہ ہو بے سبب، قبول ہو عطا ہو مٹے سب غضب۔ اللہ وہ ہے جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، جو ہر دل کی دھڑکن سے واقف ہے، وہی تو ہے جو اندھیروں میں روشنی، مایوسی میں امید اور بے سکونی میں سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ بے حساب نوازتا ہے اور پھر بھی اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ اللہ وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، روٹھے نصیبوں کو بناتا ہے اور گری ہوئی عزتوں کو بلند کرتا ہے۔ بے شک جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بنا مانگے نواز دیتا ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی محبت سب محبتوں سے اعلیٰ ہے، جو اسے پالے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہی ہے جو رات کے اندھیروں میں گرے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور صبح کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اس کی یاد میں وہ لذت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ سب سے بڑا رحیم اور سب سے مہربان۔ ایک پریشان حال انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب زندگی کے سب دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، آپ ٹوٹ جاتے ہو، آپ کی دل کی چیخیں کوئی نہیں سنتا، اور تب آپ زمین پر بیٹھ کر صرف ایک ہی فریاد کرتے ہو کہ یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا، تو ہی میرا واحد سہارا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا ہوں، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نوازوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حیا والا اور کریم ہے، جب بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ انہیں خالی نہیں لوٹاتا، بس تم دعا مانگتے رہو، اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن کی آیات اور اللہ کی مدد کی یقین دہانی اس بات سے ہوتی ہے کہ ترجمہ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ سے وہ تین دعائیں مانگتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تین طاقتور دعائیں جو زندگی بدل سکتی ہیں۔ پہلی دعا بخشش اور مغفرت کی دعا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا لیلۃ القدر کی سب سے محبوب دعا ہے۔ اگر اللہ ہمیں معاف کر دے تو ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دوسری دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ہمیں ہر آزمائش میں سرخرو کر سکتا ہے۔ تیسری دعا جنت کی دعا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو شخص سچے دل سے جنت مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ تیار کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں۔ اگر تم آج تنہا ہو، اگر تمہاری دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، تو یاد رکھو اللہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو محفوظ بھی کر رہا ہے، تمہارے آنسوؤں کو شمار کر رہا ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے، مایوس مت ہو، تمہارے آنسوؤں کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے اور وہ انہیں خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے تو پھر فکر کس بات کی۔ یہ تین دعائیں مانگو اور پھر دیکھو کس طرح اللہ تمہاری رات کے آنسوؤں کو خوشیوں کی صبح میں بدل دیتا ہے۔ اگر ہم رمضان کی راتوں میں یہ دعائیں مانگیں تو اللہ ہمیں جنت کے قابل بنا دے گا۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی دعا کی برکت سے ہماری تقدیر بدل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور جنت میں ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آگے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔